بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ڈیل؟ یامین نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے بھویں اچکائیں۔ راستے میں بات کریں، آپ کو دیر ہو جائے گی نا؟ شیریں زبان۔ یامین کو اس کے انداز سے گڑبڑ لگی۔ اوکے آ جاؤ۔ خود گاڑی میں بیٹھتے اسے بھی دعوت دی تو جھٹ سے مسکراتی ساتھ بیٹھ گئی۔ واو، ایک اور چانس۔ مزے سے بیٹھتی گاڑی کو سراہتے وہ زیر لب بولی، گاڑی تو بڑی ہی فٹ رکھی ہے آپ نے۔ تعریف کر ہی دی۔ یامین کو محسوس ہوا آج کچھ مسکا لگا کے کوئی بات منوانے کے چکر میں ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یامین نے خاموشی توڑی۔ کیا ڈیل لے کے آئی تھی میرے پاس؟ کشش کی جانب مڑتے بہت سہولت سے دریافت کیا۔ دیکھے، یہ شادی نہ آپ چاہتے ہیں نہ میں، تو کیوں نہ ہم ہاتھ ملا لیں؟ ایک آئی برو اچکاتے وہ بہت سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں چاہتا؟ یامین نے بھرپور سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے آپ کی اور دادا جی کی باتیں سن لی تھیں۔ کشش نے ایسے بتایا جیسے بڑا مارکا سر انجام دیا ہو۔ مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا، یامین بڑبڑایا۔ اب بتائیں نا، مل کے کوئی چکر چلاتے ہیں کہ سنیک بھی مر جائے اور ایکس بھی نہ ٹوٹے۔ بہت خوشی اور امید سے کہا مسز کشش یامین سکندر۔ ایک بات آج آپ غور سے سن لیں، رخصتی تو آپ کی کل ہی ہوگی، اور وہ بھی دادا جی کی خواہش کے مطابق بہت دھوم دھام سے۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دیں اور تیاری کریں۔ یامین نے اس کا دماغ بہت اچھے سے ٹھکانے لگایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ منمناتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، رخصتی دادا جی کی خواہش ہے اور ان کی خواہش میرے لیے محترم۔ بہت سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ تو زیادتی ہے نا، میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اور شادی؟ ماتھے کے چھوٹے چھوٹے بال یامین کو بہت بھائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یامین کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ تو میں نے تو نہیں دیکھا، اور ابھی مجھے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے۔ میرے اتنے زیادہ خواب ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہت دکھ سمویا لہجے میں گاڑی کشش کے گیٹ کے سامنے رکی۔ تمام چھوٹے بڑے سب چاہ اب میں پورے کروں گا، تم بس کالج سے چھٹیاں لے لو۔ آرڈر دیتے وہ سامنے دیکھنے لگا۔ میں چھٹیاں لے لوں؟ کاپی کیا تو یامین نے اسے گھورا۔ پلیز بات کو سمجھے نا، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اب کی بار منت کی، کشش شادی ہو چکی ہے۔ اب بس رخصتی ہے، اور کوئی بکھیڑا مت کھڑا کرنا۔ یامین اس کی طرف جھکے قریب ہوتا سرگوشی میں بولا کہ اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ آپ نہ بہت برے ہیں، میں نہ دیکھنا اب کیا کرتی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ منہ بنا کے بولتی نیچے اتر گئی۔ یامین مسکراتے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کھانے کی ٹیبل پہ سبھی لوگ موجود تھے اور ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ عنائشہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اسے دیکھتے ہی سبھی خاموش ہو گئے۔ اس بات کو عنائشہ نے دل سے محسوس کیا۔ ارے عنائشہ بیٹا، کھانا کھاؤ، یہ رائس لو، جمیلہ بیگم نے بہت پیار سے پیش کیا۔ عنائشہ نے دھیمی مسکان سے ٹرے لی۔ شہریار صاحب کھانا ختم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کو گڈ نائٹ کہتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دانی اور ہانیہ نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور وہ بھی دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ اور اس بات کو کھانا کھاتے حاذق نے بھی نوٹ کیا، لیکن خاموش رہا۔ لگتا ہے میرا آنا کسی کو اچھا نہیں لگا۔ عنائشہ کا لہجہ رند گیا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، ہم وہم نہ پالو، ان کا کھانا فنش ہو گیا تھا اس لیے۔ جمیلہ بیگم نے کھوکھلی دلیل دی، تم کھانا کھاؤ۔ اس کے آگے پلیٹ رکھی۔ عنائشہ نے ایک نظر نیپکن سے منہ صاف کرتے حاذق کو دیکھا، جس نے اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ عنائشہ کو لگا جیسے اس کا دل کہیں اس سے دغا کر گیا ہو۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ پلیٹ میں چمچ ہلاتے وہ دھیمے اور دکھی لہجے میں بولی۔ عنائشہ سب کو تمہیں ایکسیپٹ کرتے وقت لگے گا، لیکن یقین مانو بیٹا، یہاں صاحب بہت ہی اچھے ہیں اور آپ کے اپنے، اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ان کی طرف دیکھتے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جتنی تڑپ آپ میں تھی مجھے پانے کی، اتنی ان میں نظر نہیں آئی۔ وہ چاہ کے بھی شہریار کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہ کر سکی۔
اس بات پہ جمیلہ بیگم کی نظریں جھک گئیں، کیونکہ یہی تو سچ تھا، وہ کبھی نہیں تڑپے تھے۔ بیٹا وقت پہ چھوڑ دو، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بات کو ٹالا، آپ کھانا کھائیں۔ انہوں نے بات کو پس پشت ڈال دیا۔ عائشہ نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ اس کا ارادہ بھی یہاں مسلسل رہنے کا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ بھلے یہ اس کے حقیقی ماں باپ ہے، لیکن جو محبت ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے وہ اسے اپنے امی ابو سے ہی ملی تھی، وہ اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ایک ضروری بات آپ سب کی گوش گزار کرنی تھی۔ دادا جی نے سبھی کو رات کے کھانے کے بعد ہال میں اکٹھا ہونے کا کہا۔ عزیز صاحب ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے، ان کا کام پنجاب میں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حیات صاحب بھی ان دنوں اپنے کام میں بزی تھے، گھر بار سے ان کا دھیان بھی ہٹا ہوا تھا، لیکن آج دادا جی کے یوں بلاوے پہ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہماری شہزادی کی سالگرہ ہے۔ کشش جو پاس کی بیٹھی تھی اسے پیار کیا، اس کا سر جھک گیا اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ تو ہم اسے یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کل ہی داور اور کرن کا نکاح ہوگا اور ہمارے یامین کی شادی بھی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سویرا بیگم کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ کیا ہوا بہو، کس بات پہ اعتراض ہے؟ تھوڑا تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ کان اکھیوں سے حیات صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ انتظامات کی کوئی فکر نہ کرے، سارا فنکشن التاج ہوٹل میں ہوگا اور یامین پتر دیکھ لے گا۔ آپ سب اپنے اپنے گیسٹ کی لسٹ بنا لے اور انوائٹ کر دیں۔ دادا جی مسئلہ سالو کیا، لیکن یامین کی شادی کا تو آپ نے بتا دیا، لگے ہاتھ لڑکی بھی بتا دیں۔ حیات صاحب نے تھوڑا کھردرے انداز میں بولے۔ بے فکر رہو برخوردار، لڑکی بہت نیک اور شریف ہے اور یہ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ نیک تو ہے لیکن شریف، دادا جی سوچ کے بولے۔ یامین دل ہی دل میں بولا، جبکہ کشش منہ بسور کے بیٹھی تھی۔ چلو جی اب تیاریاں شروع کرو، اور ہاں عالیہ بہو عزیز کو کہہ دو بیٹی کے نکاح میں شامل ہونا ہے تو کل شادی حال پہنچ جائے، ورنہ بعد میں گلا شکوا نہ کرے۔ دادا جی نے لگے ہاتھ ان کی بھی کلاس لے لی۔ بابا جی ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی اور آپ… حیات صاحب نے پینترا بدلا۔ برخوردار، میں اب اور رسک نہیں لے سکتا اپنی جان کا۔ کیا بھروسہ، آج بچ گیا ہوں کل کو نہ بچوں۔ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کشش تڑپ ہی تو گئی۔ یامین بھی ان کے پاس آ کے گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا۔ دائیں طرف داور اور بائیں طرف سمیر کھڑے تھے۔ دادا جی میرے ہوتے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین بھرے لہجے میں کہا۔ یامین کے لہجے میں عزم اور دکھ دونوں تھے۔ دادا جی اللہ نے آپ کو ہمیں واپس لوٹایا ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ داور بھی ان کے ہاتھ تھامے۔ دادا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جس دادا کے تم جیسے پوتے پوتیاں ہوں وہ ساری زندگی جوان ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے بات کو ہنس کے ٹالا۔ کشش نے اپنی باہیں ان کے گرد حائل کی۔ اپنے دادا جی کے لیے وہ تو جان بھی دے سکتی تھی، تو رخصتی کیا چیز تھی۔ اسٹاف کے اہم ممبرز کو اکٹھا کرتے حاذق یامین کے گھر کے فنکشن کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا اور عائشہ کا پین سپیڈ سے چلتا جا رہا تھا۔ وہ سارے اہم پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی۔ فنکشن بہت بڑے پیمانے پہ تھا۔ عائشہ کی غیر حاضری میں بھی کافی کام ہو چکا تھا، بس اس کے حصے کا کچھ کام پینڈنگ تھا جو اسے دیکھنا تھا۔ لکھتے لکھتے عائشہ رکی، اس کے پین کی انک ختم ہو گئی، لیکن حاذق کا بولنا جاری رہا۔ عائشہ نے ادھر ادھر پین کی تلاش میں نظریں دوڑائی، لیکن نظر نہ آیا سوائے ایک جگہ کے۔ وہ فوراً آگے بڑھ کے حاذق کی فرنٹ پاکٹ سے پین نکال لکھنا شروع کیا۔ حاذق کیا؟ سبھی کی نظریں اس کی اس حرکت پہ اس کی طرف اٹھی، لیکن اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے لکھنا جاری رکھا۔ حاذق بریگنگ مکمل کر کے سب کو جانے کا بولا۔ مس عائشہ یو سٹ ہیئر۔ عائشہ کے جاتے قدم رکے۔ جی سر، بہت معصوم انداز تھا۔ حاذق ایک آئی برو اوپر اٹھاتا اس کا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی کیا حرکت کی ہے؟ تیکھے انداز سے طنز کیا۔ جی پین میں انک ختم ہو گئی تھی تو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا یہاں تک پہنچنے کا؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ عائشہ نے لب بھینچی اور خاموش رہی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ اس کے قریب آیا تو عائشہ اتنے قدم پیچھے ہٹی، بنا اس کی طرف دیکھے۔ آپ ہی لکھوا رہے تھے، آپ ہی کا مسئلہ ہے یہ بھی؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے اس نے جو منہ میں آیا بول دیا۔ لگتا ہے دماغ ٹھکانے نہیں، ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جارحانہ انداز میں اس کے قریب ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ دماغ تو ٹھکانے ہیں، دل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔
وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیا بول گئی ہے۔ حاذق اس کی اس بات پہ بری طرح چونکا اور بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ بہت غلط ہو رہا ہے یہ سب، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ابھی بھی وقت ہے، کچھ بولے، سویرا بیگم نے اکسایا۔ جبکہ وہ ابھی بھی خاموش اور چپ ہی بیٹھے تھے۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، وہ خالی ہاتھ ہو رہے تھے، اور یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ انہیں دادا جی کے کسی فیصلے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حیات صاحب کی خاموشی پہ سویرا بیگم پاؤں پٹکتی باہر نکل گئیں۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ صبح سے وہ کوئی 20 کالز کر چکی ہیں، لیکن عزیز صاحب ہر بار بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کو کال کر رہی ہوں، کل نکاح ہے تمہارا اور وہی نہیں ہوں گے۔ عالیہ بیگم دکھی ہوئی، ماما پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بزی ہوں گے۔ کرن نے دلاسا دیا۔ عالیہ بیگم خاموش ہو گئی، لیکن دل کسی انہونی سے ڈر رہا تھا۔